میں چند منٹوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تینوں چیزیں 1,44,000 صحابہ میں سب سے زیادہ نبی پر جس نے قربان کی وہ صدیق کی ذات ہے۔ وہ کس کی ذات ہے؟ سب سے بڑی بات کون سی ہے کہ سب سے پہلی چیز انسان کی جان۔ حضور نے فران کی چوٹی پہ اعلان کیا، حضور کے ماتھے پہ لوگوں نے پتھر مارے، نبی کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ حضور نے خانہ کعبہ میں پہلی مرتبہ اعلان توحید نہیں کیا، بلکہ پہلی مرتبہ صدیق نے کعبے میں اعلان توحید کیا۔ صدیق نے کعبے میں کھڑے ہو کر کہا لوگوں محمد مصطفیٰ سچے ہیں۔ حضور نے فران کی چوٹی پہ اعلان کیا، صدیق نے کعبہ کی دیواروں پہ اعلان کیا۔ جب صدیق نے نبوت کا اعلان کیا کہ محمد آخری نبی اور سچے نبی ہیں تو صدیق کے چہرے پر لوگوں نے پتھر مارے، صدیق کا چہرہ زخمی ہو گیا، ابو بکر بے ہوش ہو گیا۔ صدیق بے ہوشی کی حالت میں گھر اٹھا کر صدیق کو لے جایا گیا، سارا قبیلہ جمع ہو گیا، سارا خاندان اکٹھا ہو گیا۔ بنو تیم کے بڑے بڑے سردار آئے، کہنے لگے ابو بکر تجھے کیا ہو گیا؟ ابو بکر بے ہوش تھا۔ رات کے عشاء کی نماز کے بعد ابو بکر کو ہوش آیا۔ ابو بکر کی والدہ ابو بکر کی والدہ سلمہ بنت سخر موجود ہے، انہوں نے فرمایا بیٹا یہ دودھ کا پیالہ حاضر ہے، دودھ پیو، تمہارے چہرے میں زخم ہے، تمہارے جسم پہ زخم ہے، لہو بہتا ہے۔ ابو بکر کو ہوش آیا، ابو بکر نے فرمایا اماں میں اس وقت تک دودھ نہیں پیوں گا جب تک مجھے یہ پتا نہ چلے کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ ابو بکر نے فرمایا کہ میرے نبی کا حال بتاؤ۔ اماں کہنے لگی مجھے پتا نہیں محمد کہاں ہے، اس لیے کہ جب ابو بکر کو پتھر پڑتے تھے صحابہ حضور کو بحفاظت لے گئے تھے تاکہ حضور کو کوئی گزند نہ پہنچے، یہ پتا نہ تھا کہ رسول اللہ کہاں ہے۔ حضور نے ابو بکر کو ہوش آیا، جب ابو بکر نے فرمایا کہ نبی کا حال پہلے بتاؤ، جب حال کا پتا نہ چلا تو صدیق نے فرمایا اسی محلے میں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام جمیل ہے، جاؤ جمیل سے پوچھو کہ رسول اللہ کہاں ہے۔ ان کی اماں آدھی رات کے وقت جمیل کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ محمد کہاں ہے۔ جمیل نے کہا میں تو نہیں بتا سکتی لیکن میں ابو بکر کے پاس چلتی ہوں۔ جب صدیق کے پاس جمیل پہنچی تو جمیل نے ابو بکر کے کان میں کہا کہ اے ابو بکر اگر تم کہو تو میں بتاتی ہوں محمد کہاں ہے، تیری اماں کے کہنے پر محمد کا پتہ نہیں بتاتی۔ ابو بکر نے فرمایا میری اماں کو بتا دے، میں اپنی اماں کا ضامن ہوں۔ اس نے بتا دیا کہ محمد مصطفیٰ دار ارقم میں ہے۔ ابو بکر نے فرمایا جلدی کرو مجھے دار ارقم میں لے چلو، آدھی رات کا وقت ہے، مکے کے پتھر ہیں، مکے کی گلیاں ہیں۔ ابو بکر نے ایک ہاتھ اپنی اماں کے کندھے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ جمیل کے کندھے پہ رکھا۔ ابو بکر کے چہرے پہ زخم ہے، جسم پہ زخم ہے، لہو بہ رہا ہے۔ ابو بکر نے دودھ نہیں پیا، آدھی رات کا وقت ہے۔ رسول اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھٹکھٹایا کتابوں میں موجود ہے کہ پیغمبر خود پریشان تھے ابو بکر کے بارے میں۔ جب ابو بکر اندر گئے رسول اللہ نے ابو بکر کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ ابو بکر نے فرمایا اے اللہ کے نبی اگر آپ ٹھیک ہے تو صدیق بھی ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تو نے میری رفاقت کا حق ادا کر دیا، تجھے زخم ابو بکر میں نے تیرے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ میرے دوستو یہ ابو بکر کی جان ہے، کہو یہ ابو بکر کی جو نبی کے لیے فدا ہے، جو نبی کے لیے، اور ابو بکر کی اولاد بھی نبی کے لیے فدا ہے۔ توجہ کریں، غار کے اندر حضور غار میں ہے، ابو بکر کی گود میں نبی کا سر ہے۔ حضور ابو بکر کی بڑی لڑکی اسما ہے، وہ گھر سے کھانا پکاتی ہے، کھانا پکا کر رسول اللہ کو بھیج رہی ہے۔ ابو بکر کے لڑکے عبداللہ ہے، وہ عبداللہ سارا دن مکے میں رہتے ہیں، شام کو رسول اللہ کو مکے کی تازہ خبریں پہنچاتے ہیں۔ ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ ہے، وہ بکریاں لاتا ہے، بکریاں لا کر رسول اللہ کو تازہ دودھ پلاتا ہے۔ اور میرے دوست ابو بکر کی بیٹی اسما بھی نبی کی غلام بن جائے، عامر بن فہیرہ بھی نبی کا غلام بن جائے، ابو بکر کا لڑکا عبداللہ بھی نبی کا غلام بن جائے، اور خود ابو بکر نبی کو گود میں لے کر بیٹھا ہوا نبوت کے مزے لوٹتا ہو۔ یہی ہے کہ ابو بکر نے اولاد بھی نبی کے لیے قربان کی۔ جب حضرت خدیجہ فوت ہو گئی حضور ابو بکر نے پوچھا پیغمبر آپ پریشان ہیں؟ حضور نے فرمایا خدیجہ بڑی وفادار عورت تھی، میں اس کے غم میں میرے دل میں بڑا صدمہ ہے۔ ابو بکر نے سوچا کہ میرے گھر میں ایک لڑکی تھی اسما، جوان تھی، اس کا نکاح تو میں نے زبیر کے ساتھ کر دیا، اب میرے گھر میں کوئی بچی نہیں، ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس کا نام عائشہ ہے، اس کی عمر 7 سال ہے۔ 7 سال کی لڑکی، پیغمبر کی عمر 51 سال ہے، 51 سال کی عمر نبی کی اور عائشہ کی عمر 7 سال کی، لیکن نبی پریشان ہے بیوی کی وجہ سے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بیٹی 7 سال کی بچی یہ میں نبی کو کے سپرد کروں۔ میرے اکوڑا کھٹک کے دوستوں، میرے اکوڑا کھٹک کے نوجوانوں، غیرت
غیرت مند پٹھانوں، ایک بات یاد رکھو، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، آج کے دور میں کوئی عاشق اپنے محبوب کے لیے 7 سال کی بچی اس کو دے سکتا ہے؟ 51 سال اس کی عمر ہو اور دنیا میں عشق کی انتہا کسی نے دیکھی ہے، محبت کی اخیر کسی نے دیکھی ہے؟ ابو بکر کو احساس تھا کہ 70 سال یا 60 سال انسان کی طبی عمر ہو سکتی ہے، حضور کی 51 سال عمر ہے، 10 سال 15 سال کے بعد حضور دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں۔ اگر میں نے آج 7 سال کی بچی نبی کے نکاح میں دے دی تو 15-20 سال کی عمر میں میری بیٹی بیوہ ہو سکتی ہے۔ ابو بکر کو بیٹی کے بیوہ ہونے کا خدشہ ضرور تھا، لیکن ابو بکر بیٹی کے بیوہ ہونے کا دکھ اٹھا سکتا تھا، لیکن